الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے ایمان والو، ذکر کرو اللہ رب العالمین کا، ذکر کرنا بہت زیادہ، بلکہ اور زیادہ باریک بینی سے ترجمہ شاید یہ بنے، اور ذکر کرو اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ، اور تسبیح بیان کرو ان کی صبح اور پچھلے پہر، صبح یا شام کو۔ تو اللہ رب العالمین جو مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ساری مخلوق ان کی ہر وقت، ہر دم، ہر جگہ محتاج ہے، وہ اللہ رب العالمین جو مکمل بے نیاز ہیں، وہ حکم کیا دیتے ہیں کہ ذکر کرو میرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، اور صبح و شام تمہاری زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ تو اب جو اس قدر بے نیاز اور ساری مخلوق اس کی شدید ترین محتاج، تو وہ جو ذکر کرنے کا کہتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ جو محتاج میں اور آپ اور مخلوق ہے، ان کے فائدے کے لیے فرماتے اور بتلاتے ہیں کہ جتنا کرو گے اور جتنا مجھ سے تعلق رکھو گے، اتنے ہی میری رحمت کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ اور ذکر الہی یہ وہ سمندر ہے کہ اگر اس کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے رہیں تو شاید دن اور ہفتے بعد چلتی رہے۔ کیوں کہ یہ ذکر اس کا ہے جس سے بڑی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور ذکر اس کا ہے کہ جس کی بڑائی حقیقی ہے، اور یہ ذکر اس کا ہے کہ جس کی عظمت کسی کی عطا کردہ نہیں بلکہ ان کی ذاتی ہے، اور ذکر ان کا ہے کہ جن کی سلطنت، جن کی بڑائی، جن کی قوت، وہ نہ حالات کی محتاج ہے، نہ اسباب کی محتاج ہے، اور نہ کسی مدد کی محتاج ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول سنتے ہیں، اور اس کے بعد دو حدیثیں سنیں گے اس مختصر سے وقت میں کہ ذکر الہی کرنے سے اللہ رب العالمین دین بھی اور دنیا بھی دونوں کس طرح عطا فرما دیتے ہیں۔ ذکر الہی کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کی شقاوت، بدبختی، اس کو کس طرح سعادت مندی اور خوشبختی سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ذکر کرنے سے کس طرح دنیا بے حساب عطا فرما دیتے ہیں۔
گناہ معاف فرما دیتے ہیں، شقاوت محرومی دور فرما دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور روٹی 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 جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے اس کا مسئلہ وہ رزق دینے والا خود حل کر دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، اور محدث البانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور صحابہ کرام دین کے متعلق جو بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے کے بعد ہی ایسی بات اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ یہ محدثین کا موقف ہے اس معاملہ۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما عمل امرؤ بعمل انجا له من عذاب الله عز وجل من ذکر اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آدمی جتنے بھی کام کرتا ہے، آدمی جتنے بھی اعمال صالحات کرتا ہے، آدمی جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، اور معاذ بن جبل اگر ان کے متعلق گفتگو کی جائے تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ اتنی بابرکت ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اس نوجوان صحابی کا اتنا مقام ہے کہ میں اور آپ زبان سے اسے بیان نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں حلال اور حرام کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام معاذ بن جبل ہے۔ میری امت میں حلال اور حرام کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ معاذ بن جبل ہے۔ یہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آدمی جتنے بھی کام کرتا ہے، نیکیاں، اچھائیاں، خیرات، فرمایا ان تمام کاموں میں سے، ان تمام نیکیوں میں سے، ان تمام اچھائیوں میں سے جو چیز بندے کو عذاب الہی سے سب سے زیادہ بچاتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور معاذ بن جبل یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اللہ کے عذاب سے اس جیسی بچانے والی اور چیز کوئی نہیں۔ تو ذکر جتنا زیادہ ہوگا آدمی اتنے ہی پختہ حصار میں اور اتنے ہی مضبوط قلعہ میں آ جائے گا، اور جب آدمی اس مضبوط قلعہ میں آ جائے گا اور اللہ کی حفاظت میں ہوگا تو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی، دونوں چیزیں ہی مل جائیں گی۔ جب حفاظت جو ہو گئی اللہ کے فضل سے تو پھر، اور حفاظت بھی جس حفاظت میں وہ آتا ہے وہ حفاظت بھی کس کی ہے؟ جس حفاظت میں آیا ہے وہ بھی کسی سپر پاور، دنیاوی سپر پاور کی نہیں، بلکہ اس کی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس کا ذکر بھی سب سے بڑا اور وہ خود بھی سب سے بڑا، اور اس کی حفاظت وہ بھی سب سے بڑی، اس جیسی حفاظت کون کرے گا؟ تو آئیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صرف 2 احادیث مبارک سنتے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ ہمارا وقت پورا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مسلم
اپنی کتاب صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر۔ اس حدیث مبارک کا یہ پہلا جملہ، صرف ایک جملہ، یہ جملے سے بھی چھوٹا ہے۔ اگر ذکر الہی کے متعلق اس جملے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، یہ اکیلا جملہ ذکر الہی کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا إلى آخر الحديث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ سیارتن، وہ بہت زیادہ پھرنے والے ہیں۔ سارا یسیرو سے مطلب سیارتن، بہت زیادہ چلنے پھرنے والے ہیں۔ فضلا یبتغون مجالس الذکر، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کسے ڈھونڈتے ہیں؟ ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یعنی اللہ کے نورانی فرشتے وہ مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ہم ایسے نالائق اور ناکارہ، ہمیں اس چیز کی پرواہ، فرشتے ہمیں ڈھونڈتے ہیں جو ذکر کرنے والے ہیں، اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، اور فرشتے اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے۔ سیارتن فضلا یبتغون مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ کون؟ اللہ کر رہا، اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور جہاں دیکھتے ہیں مجلس ہے کو اللہ والا اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہیں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ قعدوا معهم، ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ وحف بعضهم بعضا باجنحتهم، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے، گروہ اور لشکر ہوتے ہیں پورے۔ کیوں؟ فرمایا وہ ان ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اب فرشتے چاروں طرف آ گئے، اور کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا اپنے پروں کے ساتھ گھیرتے ہیں، اور تعداد ان کی کتنی ہے کہ جس مجلس میں جس جگہ ذکر ہو رہا ہے وہاں سے گھیرا ڈالتے ہیں، اور اب ان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ کس طرح ہے؟ اس کے اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر، فرمایا یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ 2 بندے ہیں، 1 بندہ ہے، 4 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے فرشتوں سینکڑوں، ہزاروں، اور ممکن ہے اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا گھیرا ڈالتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، اوپر یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا اہتمام ہے اللہ رب العالمین کو ان ذکر کرنے والوں کا۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، اور یہ فرشتے کب تک رہتے ہیں؟ جب تک ذکر چلتا رہے گا، انہوں نے نہیں جانا ہے۔ ہاں ذکر کرنے والے تھک جائیں، وقت ختم ہو جائے، چھوڑ جائیں، فرشتوں نے نہیں ہلنا ہے۔ کیسی ڈیوٹی ہے ان کی۔
فرمایا جب ذکر کرنے والے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ختم ہو گیا ذکر، عارج، اب فرشتے بھی اوپر چڑھنا سکتے، وصاعد الی السماء، اور اوپر چڑھنا آسمان کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں۔ اور کہاں جاتے ہیں؟ اوپر چڑھتے ہوئے اب اپنے رب کو رپورٹ دینے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ جل شانو ساری کائنات، پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات کو سنبھالنے والے، لیکن ان ذکر کرنے والوں کا مقام اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی رپورٹ خود لیتے ہیں، خود لیتے ہیں۔ آؤ بتلاؤ کیا بات ہے؟ حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو ذکر کرنے والے بھی نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہے ہیں جو نہ فرشتے سن سکتے ہیں نہ ذکر کرنے والے خود سن سکتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اب فرشتے اوپر پہنچے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ادھر آؤ، کہاں سے آئے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، فرمایا اللہ فرماتے ہیں ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ اور اللہ کو علم ہے کہ نہیں کہاں سے آئے؟ اتنا اچھی طرح علم ہے کہ خود شاید فرشتوں کو بھی اتنا علم نہ ہو۔ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَ وَيُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ وَيُحْمِدُونَ، اللہ آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو آپ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، یہ چار ذکر کر رہے ہیں آپ۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کا ذکر بار بار سننا چاہتے ہیں۔ ایک بار پتہ چل گیا، پوچھ لیا، اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں وَمَاذَا يَسْأَلُونَنِي، فرشتوں اچھا یہ تو بات ہوئی، یہ تو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ تو میرا ذکر، میری بڑائی، میری کبریائی، میری تحمید، میری تکبیر، میری توحید بیان کر رہے ہیں، میری تعریف، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یسألون جنتک، اے اللہ وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي، فرشتوں مجھے ایک بات تو بتلاؤ، انہوں نے یہ جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا ای رب، اے رب آپ کی ذات کی قسم ہے انہوں نے جنت کہاں دیکھی ہے۔ اب پھر وہی بات ہے، اللہ رب العالمین کو ملأ اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں ان لوگوں کا تذکرہ کرنا کتنا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین خود بات لمبی کر رہی، خود بات بڑھا رہی، تو اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي، فرشتوں اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہو پھر کیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ آپ سے پناہ بھی مانگتے ہیں، وہ آپ سے پناہ بھی مانگتے ہیں، یعنی جو چیزیں مانگ رہے ہیں ان میں ایک تو جنت ہے اور دوسری چیز پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مما یستجیروننی، میری کون سی چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں من نارک یا رب، اللہ جو جہنم بھڑک رہی ہے اس کا خوف ان کے دل دماغ میں سمایا ہوا ہے، اور وہ پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے آگ دیکھی ہے، میری آگ دیکھی ہے؟
فرشتے کہتے ہیں اے اللہ انہوں نے نہیں دیکھی، تو اللہ پھر فرماتے ہیں فرشتوں اگر انہوں نے میری آگ دیکھی ہو تو پھر کیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دو چیزیں ہوئیں، ایک اور چیز بھی مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، جنت مانگتے ہیں، جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ رب العالمین اسی وقت ارشاد فرماتے ہیں قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، فرشتوں یقین مانو کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، اور جو وہ مانگ رہے ہیں وہ میں نے عطا کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور جس چیز سے پناہ کا سوال کرتے ہیں میں نے وہ پناہ انہیں عطا فرما دی۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب فیہم فلان عبد خطاء وانما مر فجلس معهم، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کیا کرنے لگے، یا آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بات ہے فرشتوں؟ کہا یا اللہ آپ کہتے ہیں سب کو، ایک بندہ ان میں بڑا گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا سیاہکار تھا، پاپی تھا، اور وہ ذکر کرنے بھی نہیں آیا تھا، اپنے کسی مقصد سے آیا تھا، گزر رہا تھا بیٹھ گیا، تو کاروباری بات کرنی ہے یا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نپٹانا ہے یا کچھ کرنا ہے، وہ کسی اور مقصد سے آیا تھا، تو اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُ غَفَرْتُ، وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، اور ایک ترجمہ اس کو ہی میں نے معاف کر دیا ہے، یعنی باقیوں کو تو کیا ہے، اور تاکید کے لیے فرمایا یقیناً یقیناً اسے بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا مولا کریم نے ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، فرشتوں بات یہ ہے کہ جو میرے ذکر کرنے کے لیے محفل بیٹھتی ہے ان لوگوں میں جو بھی آ گیا اس کو میں بدبخت باقی رہنے نہیں دیتا، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا اس کو بھی میں سعادت مند بنا دیتا ہوں، جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا چاہے کسی مقصد سے آئے، کسی نیت سے آئے، اور ذکر کرنے والوں میں شامل نہ بھی ہو، ساتھ بیٹھا ہے، میں ساتھ بیٹھنے والے کو کبھی محروم نہیں کرتا ان بابرکت لوگوں کے۔ تو اب جب ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بدبخت اور شقی نہیں رہ سکتا، تو جو بذات خود کرنے والے ہیں انہیں دین اور دنیا ملے گی کہ نہ ملے گی؟ آئیے اگلی اور آخری حدیث اختصار سے سن کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام ابن ابی دنیا اور امام بیہقی رحمہم اللہ تعالی دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے اسے صحیح کہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو آدمی، ایک دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیر کی بہت بڑی بات بتلائیے، علمنی خیرا۔ ان پڑھ ہے، بدو ہے، لیکن سوال دیکھیے کیسا پوچھتا ہے کہ مجھے خیر کی بہت بڑی بات بتلائیے، کوئی چھوٹی بات نہ بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ए बद्दू, तूने बहुत बड़ी बात पूछी है, अब मैं जो जवाब दे रहा हूं वो तेरे सवाल से भी बहुत बड़ा जवाब है। क्या कह? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब जो जवाब देने वाले हैं उनके मकाम व मर्तबा को देखिए और फिर जवाब को देखिए। अगर मुझ में और आप में ईमान है तो इंशाअल्लाह समझ आएगी कि ये चारों जिक्र कितने बड़े जिक्र हैं। वअक़द बियदिही अर्बअन। अब बद्दू था, देहाती था, हदीस के अल्फाज हैं, उसने उंगलियों के साथ गिना, 1 2 3 4, ऐसे देखा उंगलियों को, फिर उसके बाद रवाना हो गया, चला गया और रास्ते में कहता जा रहा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुम्मा रजा, थोड़ा आगे गया, फिर वापस आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप मुस्कुराए, फरमाया तफक्कर अल बाइस, इस मिस्कीन को कोई और बात याद आई, अब इसके जहन में कोई और चीज आई है। आया वापस, आकर बद्दू की अक्ल देखी, और वो लोग वाकई नौरानी अक्लों वाले थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन आज के पढ़े लिखों से इतना आगे थे जितना जमीन और आसमान का फर्क है। कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये चारों अज़कार बताए हैं तो चारों अल्लाह के लिए है, मुझे क्या मिलेगा? कैसी अजीब बात है, ये तो चारों अल्लाह के लिए है, मुझे क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा सुनो, जब तू कहता है ना सुभान अल्लाह कहता है तो पता क्या मिलता है? तेरी जुबान से सुभान अल्लाह निकला, अर्श वाला अर्श से जवाब देता है सदक़ता मेरे बंदे, तूने सच कहा है। जब तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तू जमीन पर कहता है, अर्श वाला अपने अर्श से जवाब देता है सदक़ता मेरे बंदे, तूने सच कहा। फिर तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अर्श वाला अर्श से जवाब देता है सदक़ता मेरे बंदे, तूने सच कहा। और जब तू कहता है अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, मेरे बंदे तूने सच कहा। यही मिल जाए तो छोटी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलामी का शर्फ हासिल हो गया। फरमाया जब ये कह चुके तो अब तुझे नई बात बतलाने लगा। वो क्या है? ये चारों जिक्र करने के बाद कहा कर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह अब मेरे गुनाहों को, क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को अब। फरमाया जब तू ये कहता है तो अर्श वाला अर्श से जवाब देता है क़द फ़अल्तु, जब मेरे बंदे मैंने तेरे गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। फिर इसके बाद कहा करो अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। अर्श वाला फिर कहता है क़द फ़अल्तु, जा बंदे मैंने तुझ पर अपनी रहमतों को नाजिल कर दिया है। फरमाया फिर उसके बाद कहो, अब जब अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कहा तो गुनाह मुआफ़ हुए कि ना हुए? और जब अल्लाहुम्मा अर्हमनी कहा तो जिस रहमत को ढूंढते फिरते हैं वो मिली कि ना मिली इंशाअल्लाह? और मसले हल हुए कि ना हुए? परेशानियां दूर हुई कि ना हुई? तकलीफें खत्म हुई कि ना हुई? और उसके बाद कुरान और सुन्नत जो है वो सिर्फ आखिरत का नहीं, आखिरत से पहले दुनिया का दीन है। फरमाया तीसरी दुआ ये कर अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह मुआफ़ भी कर दिया है, रहम भी कर दिया है, अब रोटी का मसला है, अल्लाह रोटी का मसला भी हल कर दे। तो अर्श वाले फरमाते हैं क़द फ़अल्तु, जा मैंने तुझे रिस्क भी अता कर दिया है। तो ज़िक्र इलाही दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी का सबब बना के ना बना। और अगर हमें ये बात हकीकी मानों में समझ आ जाए तो कोशिश करे हर वक्त ज़िक्र इलाही में डूबे रहे। क्यों? सारा दिन सारा महीना खपते रहे, कुछ हाथ नहीं आता, और जब उसकी मर्जी हो तो वहां से इतना अता कर देता है कि आदमी सालों में उतना नहीं कमा सकता है। या दिल जलाल वल इकराम
کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے، کہنے سننے میں جو غلطی اس کو معاف فرما دیجئے۔ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو مرتے دم تک ذکر الہی اس میں منہمک رہنے کی اور اسے مرتے دم تک بار بار دن رات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔